مزدوریں یہاں سے حاصل کرتے، خود بھی تناول کر لیتے اور اپنے گھروں کے اندر بھی لے جایا کرتے تھے۔ گویا لوگوں کی رفاہی اور مالی ضروریات مسجد سے پوری کی جا رہی تھی۔ پھر اس کے بعد دیکھیے لوگوں کی طبی ضروریات بھی مسجد سے پوری کی جا رہی ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں لیٹا ہوا تھا، اور لیٹا ہوا اس طریقے پر تھا کہ پیٹ میرا زمین سے لگ رہا تھا اور اوندھا لیٹا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ اس طرح لیٹنا پسند نہیں تھا، میرے نبی نے فرمایا ان هذه ضجعۃ یبغضها اللہ، یہ ایسا لیٹنا ہے جسے اللہ پسند نہیں فرماتے۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ ابو ہریرہ خیر تو ہے، ایسے الٹے کیوں لیٹے ہوئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ پیٹ میں اتنا شدید درد ہو رہا ہے کہ میرے لیے ناقابل برداشت ہو رہا ہے، اس بنا پر میں الٹا لیٹ کر پیٹ پر دباؤ ڈال رہا ہوں تاکہ درد کی شدت کے اندر کچھ کمی محسوس ہو۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ قم فصلی فإن فی الصلاۃ شفاء، اٹھو، اٹھ کر کے نماز پڑھو کہ نماز کے اندر اللہ نے صحت اور شفا رکھی ہے۔ تو میں اس بنیاد پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحت اور علاج کا مرکز بھی مسجد نبوی کو قرار دیا ہے۔ پھر اس سے آگے بڑھیے، تعلیمی سرگرمیاں بھی مسجد سے جاری کی جا رہی ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چبوترا قائم کیا جو صفہ کہلاتا ہے، اور اس صفہ کی جامعہ سے اللہ رب العزت نے دنیا کو بڑے بڑے ائمہ اور بڑے بڑے علماء عطا کیے ہیں، جن میں عبداللہ ابن عمر بھی موجود ہیں، ابو ہریرہ بھی موجود ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، اور ان جیسے بڑے بڑے اساتین علم موجود ہیں جو اس صفہ کے اندر زندگی گزارتے تھے اور یہاں رہ کر اللہ کے نبی سے تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ تعلیمی سرگرمیاں بھی میرے نبی مسجد سے شروع کر رہے ہیں، پھر تجارتی سرگرمیاں، پھر زراعتی سرگرمیاں، اور ملک کے جتنے مسائل ہوتے تھے ان سب پر بحث اور گفتگو مسجد کے اندر سر انجام دی جاتی تھی۔ جتنے سیاسی مسائل ہیں وہ بھی مسجد کے اندر طے کیے جا رہے ہیں، اور مسجد کے اندر گویا مسجد کے آنے والے نمازی یہی اسمبلی کے ممبران ہیں اور یہی قانون ساز ادارے کے ممبران ہیں، اور انہی کے ذریعے ملک کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے اور ملک کے اندر سیاسی سرگرمیوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں اگر اس سے آگے بڑھیے تو آپ دیکھیں گے کہ اسی مسجد نبوی سے جہادی سرگرمیاں بھی ہو رہی ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ میرے نبی نے اسی مسجد نبوی کو ٹریننگ کیمپ بنایا ہوا تھا، اور اسی مسجد نبوی کے اندر مجاہدین کو پہلے تربیت دی جاتی تھی، اور تربیت دینے کے بعد پھر دنیا کے مختلف علاقوں میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے انہیں روانہ کر دیا جاتا تھا۔ اس کی میں ایک مثال دوں گا، تمام حدیث کی کتابوں میں خاص طور پر بخاری شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عید کا دن تھا اور گھر کے اندر اللہ کے نبی تشریف لائے۔ جب گھر میں تشریف لائے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے دیکھا کہ مسجد کے اندر کچھ مجاہدین موجود ہیں جو حبشہ سے آئے ہوئے تھے اور نیزہ بازی کی مشق کر رہے تھے، نیزہ بازی کی پریکٹس کی جا رہی تھی۔ آج اگر مسجدوں والوں کو پتہ چل جائے کہ کوئی مجاہد ہماری مسجد میں آ گیا ہے تو ساری مسجد والے پریشان ہو جائیں گے، جبکہ میرے نبی نے ایسی مسجد بنائی تھی جس مسجد کے اندر مجاہدین کو نیزہ بازی کی ٹریننگ دی جا رہی تھی اور مشق دی جا رہی تھی، مشق کرائی جا رہی تھی۔ بہرصورت حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام دروازے میں کھڑے ہوئے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑی ہوئی اور پیچھے آپ کی اوٹ میں کھڑی ہو کر مجاہدین کو ٹریننگ کرتے ہوئے اور مسجد نبوی کے صحن کے اندر تربیت پاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ جب اللہ کے نبی نے پوچھا کہ عائشہ اب تم مطمئن ہو گئی ہو، تب جا کر کے اللہ کے نبی وہاں سے ہٹے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ملکی مسائل کا حل مسجد اور مدرسے کے ساتھ جوڑ دیا تھا، کہ مسجد اور مدرسے کو بنیاد بنا دیا تھا ملکی مسائل کے حل کرنے کے اندر۔ جبکہ ہم نے یہ جو پاکستان قائم کیا، اس پاکستان کو بناتے ہی مساجد اور مدارس سے ہم نے اپنے تعلق کو توڑنے کی ابتدا کر دی، اور ابتدا سے لے کر روز اول سے لے کر کے آج تک تمام ملکی اداروں کو مساجد سے توڑا جا رہا ہے، اور تمام ملکی اداروں کو مساجد اور مدارس کے ساتھ تعلق استوار کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ بلکہ اب تو صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ان اداروں کو بند کرنے کے لیے
بیرونی ممالک سے مدد طلب کی جا رہی ہے، کہیں سے پیسہ آ رہا ہے، کہتے ہیں 6 کروڑ ڈالر بھیجے گئے ہیں مدارس کو بند کرانے کے لیے اور مساجد کے کردار کو محدود کرانے کے لیے، اور اس کے ساتھ ہی ایک دہشت گردی کی فضا قائم کی جا رہی ہے کہ یہ مساجد اور مدارس اپنے کردار ادا نہ کر سکیں۔ یوسف دہانوی اور حبیب اللہ مختار، مفتی نظام الدین، مولانا عبداللہ اسلام آباد والے رحمہم اللہ تبارک و تعالی، اور ان کے علاوہ علماء کرام کی شہادت اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ مساجد اور مدارس کا کردار جن افراد کے ذریعے معاشرے کے اندر منتقل ہو سکتا ہے، ان افراد کو پیچھے دھکیل دیا جائے اور ان افراد کو اسکرین سے ہٹا دیا جائے، ان افراد کو پردے پر لوگوں کے سامنے نہ آنے دیا جائے تاکہ مساجد اور مدارس کا کردار آگے نہ بڑھ سکے۔ تو جب ہم نے مساجد اور مدارس سے تعلق توڑا، ہمارا ملک بھی ٹوٹنا شروع ہو گیا، اور اس ملک کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہونی شروع ہو گئی، ہر ادارہ ٹوٹ رہا ہے، ہماری سیاست تباہ ہو چکی ہے، ہماری تجارت تباہ ہو چکی ہے، ہماری معیشت تباہ ہو چکی ہے، ہمارا ملک کا ہر نظام تباہ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے مدارس اور مساجد سے اپنے تعلق کو توڑ لیا ہے۔ میں آپ حضرات سے ایک مثال دے کر کے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مدارس اور مساجد والے ملکی نظام کو چلانے کی اسی طرح صلاحیت رکھتے ہیں جیسے ان کے مورث اعلیٰ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا نظام چلا کر کے دکھایا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ وہی شخصیت مسجد کی صدر بھی ہے، وہی شخصیت مسجد کی خطیب بھی ہے، وہی شخصیت وہاں کی عدالت کی سب سے بڑے سربراہ بھی ہے، اور وہی شخصیت اسمبلی کے سربراہ بھی ہیں، اور ہر اعتبار سے اسی شخصیت میں تمام ادارے مرتکز ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ جو اس دور کا سب سے بڑا عالم ہے، جو اس دور کا سب سے بڑا مفتی ہے، اور اس دور کا سب سے بڑا خطیب ہے، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ جبکہ ہم نے جو ملک بنایا، اس ملک کو ہم نے علماء سے ایسے دور رکھنے کی کوشش کی جس طرح مریض کو پانی سے دور رکھا جاتا ہے، جس طرح مریض کو پرہیز کرایا جاتا ہے، اس طرح ہم نے اپنے ملک کی نظام کو علماء، دینی مدارس اور مساجد سے دور رکھنے کی کوشش کی، اور ہم نے اسے پرہیز کرانے کی کوشش کی، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ علماء ہمارے ملک کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہیں، یہ دینی مدارس اور مساجد ہماری ملک کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ملک کو بنے ہوئے 57 سال گزر چکے ہیں، اس عرصے کے اندر مجھے بتایا جائے کہ کتنے علماء کو صدر بنایا گیا، کتنے علماء کو وزیر اعظم بنایا گیا، کتنے علماء ہیں جن کے ہاتھ میں ملکی کردار دیا گیا۔ لہذا جب کہیں کلیدی عہدے پر علماء کو فائز نہیں کیا گیا تو کس طرح کہا جاتا ہے کہ علماء ہماری ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہو رہے ہیں اور ملک کی ترقی کے لیے روک بن رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج تک نظام ان لوگوں کے ہاتھوں میں رہا ہے جو اسکول و کالج کے پڑھے ہوئے تھے، نظام ان لوگوں کے ہاتھوں میں رہا ہے جنہوں نے تربیت سیاسی طور پر انگلینڈ میں جا کر کے حاصل کی تھی یا امریکہ کے اندر حاصل کی تھی۔ پورا ملکی نظام ایسے ہی لوگ چلاتے رہے ہیں، لہذا ملک کی تباہی کا باعث وہی لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں یہ اقتدار رہا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اسکول و کالج کے نکلے ہوئے ہیں، دینی مدارس اور مساجد کے نکلے ہوئے لوگ نہیں تھے۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علماء کی صلاحیت، جسے میں کہہ رہا ہوں کہ علماء دینی مدارس اور مساجد ملکی نظام کو سنبھالنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہیں مسجد قائم ہوتی ہے، مدرسہ قائم ہوتا ہے، جب کسی مسجد یا مدرسے کا قیام ہو رہا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ کھنڈرات کے اندر مسجد یا مدرسے کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اس کے لیے کوئی فنڈ ان کے پاس موجود نہیں ہوتا، لیکن 5-6 سال کا عرصہ گزرتا ہے، 8-10 سال کا عرصہ گزرتا ہے، ہم عالی شان مسجد کی وہاں تعمیر دیکھنے لگ جاتے ہیں جس میں ماربل لگا ہوا ہوتا ہے، RCC چھتیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، اور بہترین نظام مسجد کا چل رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح مدرسے کو اگر آپ دیکھیں تو مدارس کے بنانے والے انتہائی قسم پرسی کے عالم میں
بلاکوں کی دیواریں کھڑی کر کے اور ٹین کی چھتیں بنا کر مدرسہ قائم کرتے ہیں، کھنڈرات کے اندر مدرسہ بناتے ہیں، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد عالی شان مدرسہ بن جاتا ہے جس میں اے سی بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں اور جس کے اندر بہترین قسم کا نظام چل رہا ہوتا ہے اور ہزاروں طلباء کی تعلیم کا انتظام ہو رہا ہوتا ہے اور بہترین قسم کی رفاہی خدمات اس ادارے کے ذریعے سر انجام دی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو کھنڈرات